اس لیے ضرورت یہ ہے میرے بھائی، آپ کی ذمہ داری ان کے دنیاوی ضروریات پوری کرنی ہے۔ آپ گھر دیتے ہیں، آپ کماتے ہیں، ان کے ضروریات پوری کرتے ہیں، آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ انہیں دین سکھائیں، ان کی دینی ضروریات کا نگرانی کریں، خیال رکھیں، اور کہیں کچھ کمی ہو تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ بچی ہے اسے دین سکھائیں، بالغہ ہو چکی ہے پردے کا نظام اس کے لیے آپ مہیا کریں۔ پردہ کہاں سیکھیں گے؟ آپ تلاش کر کے لائیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی غیرت ہے، آپ کا یہ اللہ کے یہاں آپ کی حاضری ہونی ہے۔ وہ آپ کو جنت لے جانے والی بن سکتی ہے، وہ آپ کے جہنم میں دھکیلنے والی بن سکتی ہے۔ اللہ رب الجلال اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے، یہ سب چیزیں جو بہت دیکھنے میں سرسری معلوم ہوتی، جس کی طرف ہم توجہ بھی نہیں کرتے، لیکن اگر ہم نے نظام نہیں بنایا، اگر ابھی ہم نے نہیں سوچا، اور 10-20 سال کے بعد پھر سوچنے کا موقع نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ کے یہاں ایک نظام ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ جن نعمتوں کی قدر ہوتی ہے، اللہ ان نعمتوں کو باقی بھی رکھتے ہیں، اس کا فائدہ بھی حاصل کرواتے رہتے ہیں، مزید اس میں اضافہ بھی فرماتے ہیں۔ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ناشکری پر، ناقدری پر اللہ نعمت بھی واپس چھین لیتے ہیں، مزید پکڑ کے فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، ہلاکت بھی ہو جاتی ہے ہمارے لیے۔ میرے بھائی آج بہت زیادہ دیر نہیں، بہت زیادہ دور نہیں، کہیں ایسا نہ ہو اگر ہم نے اپنے آپ کو پورے سچے پکے مومن بنانے اور اسلام سیکھنے سکھانے کا نظام میں اگر آمادہ نہیں کیا، جو فیصلے ہو چکے ہیں، دنیاوی اعتبار سے جو تیاریاں ہو چکی ہیں، پھر ہم اس لائق نہیں رہیں گے کہ ہمارے گھروں میں دین باقی رہے، اور ہمارے جذبات، ہماری ایمانی صلاحیت، ہماری ایمانی قوت اس درجے کی نہیں ہے کہ ہم جان کی بازی لگا کر اسلام کی حفاظت کر لیں۔ نظر نہیں آتا۔ جب پیٹ میں جانے والا غذا پاکیزہ نہیں رہے گا تو پھر ہاتھ پیر اور اعضاء سے سرزد ہونے والے اعمال اللہ کے دین کے مطابق نہیں ہو سکتے، پھر قربانی کا جذبہ نہیں آئے گا۔ دین کو اللہ نے مجاہدہ پر ہی رکھا ہے۔ رب ذوالجلال کے اعلان ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ میرے سلسلے میں مجاہدات کرو گے، میرے رضا کے اعمال کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے مجاہدات کرو گے تو پھر میں راستے ہموار کر دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ پہلے مجاہدات، پہلے قربانیاں، پہلے کچھ مشقتیں، اور وہ مشقت جھیلنا جو حالات ہمارے ہیں، ہمارے بس کے باہر نظر آتا، ہمارے بس کے باہر نظر آتا۔ اس لیے موقع بھی ہے، خود بھی آمادہ ہو جائیں، گھروں میں بھی اس کے تبصرے چرچے ہونے چاہیے کہ بھائی دیندار ہونا ضروری ہے، دین سیکھنا ضروری ہے، دین سیکھنے سکھانے کی محنت میں لگنا ضروری ہے، اور اسلام و دین کیا ہے اسے سمجھ کر اپنے بعد والوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسا نہ ہو 2 نسل کے بعد کہیں ہماری نسلیں ہم تک ہماری ہلاکت کا ذریعہ بن جائے کہ کاش ہمارے باپ دادا ہمیں دیندار بنا چکے ہوتے، آج ہمیں پتہ ہوتا کہ دین اسلام کیا، ہم بھی مسلمان ہوتے۔ میرے بھائی حالات یکساں نہیں رہتے، حالات یکساں نہیں رہتے، اور ہم کوئی بہت خاص نہیں ہیں اللہ کے کہ ہماری یہاں بہت معاملہ خیری رہے گا۔ وہ اللہ کے کن بندوں کے آنسوؤں کا وہ صلہ ہے کہ آج کچھ معاملہ ہمارے یہاں خیر ہے، لیکن بہت زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو ہوش میں لے لیا، اگر ہم خواب غفلت سے بیدار ہو گئے، اگر ہم نے آج کے سہولت کو اور مواقع کو غنیمت سمجھ کر فائدہ اٹھا لیا، علماء موجود ہے، دینی افراد موجود ہے، دینی ماحول بنانے کی کوشش، دینی محنت میں لگ کر، دینی فضا بنا کر، سیکھنے سکھانے کا نظام، اور اتنا دین جتنا ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے، دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے، بات تک امانت ادائیگی ضروری ہے، اتنا اگر ہم نے اپنے آپ کو کر لیا تو کم از کم اللہ کی یہاں یہ جواب دے ہو سکے، یا رب ذوالجلال جتنا میرے بس میں تھا میں نے کیا،
میرے بس میں تھا میں نے کیا، میرے بس میں اتنا تھا میں نے جا کر امام صاحب سے 2 روزانہ ایک مسئلہ سیکھنا تھا، میں نے سیکھا۔ میں نے اپنے مولانا صاحب تھے ان کو میں نے پابند کیا کہ مجھے ایک آیت پڑھا دیں، سکھا دیں، یا ایک معاملات کا ایک مسئلہ بتا دیں۔ یاد رکھیں میرے بھائی، آج جو حالات ہیں کل وہ نہیں رہنے والے، کل نہیں رہنے والے۔ آج کے حالات آپ کو جائزہ لینا ہے۔ ایسے ممالک موجود ہیں جہاں 97% مسلمان ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے حلال کیا ہے، ذبیحہ یعنی کھانا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ انہیں پتہ نہیں ہے پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے۔ ان کی مسجدیں ختم ہو گئی، ان کی آبادیاں لگتی نہیں ہے کہ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کا۔ آج تو الحمدللہ ہماری یہاں پھر بھی کچھ نہ کچھ آذان کی آوازیں کانوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ میں ان ممالک کی بات کر رہا ہوں، اور سنی نہیں، پڑھی نہیں، دیکھی ہوئی بات کر رہا ہوں۔ 95-97% مسلمان ہیں، کانوں تک آذان کی آواز نہیں پہنچتی۔ مسجد ایک یہاں ہے، دوسرا دھرم تلہ میں، تیسرا کہیں اور سے اللہ کی طرف۔ اس طرح اتنے دور دراز میں 95-97% مسلمانوں کے ممالک آج بھی ایسے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے فیصلے ہو گئے کہ ان سے دین سلب کرنا ہے، اللہ نے چھین لیا۔ حالانکہ ان کے یہاں وہ محنتیں ہوئیں، ان کے یہاں وہ کوششیں ہوئی کہ ان کے یہاں علاقے میں جو کتابیں لکھی گئی جن کے پڑھ پڑھ کر آج ہم عالم دین بنتے ہیں۔ بخاری شریف کے لکھنے والے بخارا، سمرقند، اور ترمذی شریف کے لکھنے والے ترمذ کا علاقہ، اور ان جیسے احادیث اور دینی کتابوں کے لکھنے والے مصنفین کا علاقہ، جہاں ایک دو نہیں سینکڑوں محدثین مدفون ہو اور مفقہین مدفون ہو، اور ایسے علاقے جہاں اولیاء کرام بزرگان دین کا مجمع ہو، ایسے علاقوں کی اللہ کی توفیق سے زیارت اللہ نے کروائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان نام سے موجود رہے، اللہ کی طرف سے ایسی آزمائش آئی۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا مسلمانوں کے قبروں میں تصویریں بنی ہوئی ہے کہ کس کی قبر ہے، عورت کی قبر ہے، عورت کی تصویر قبر کے اوپر بنی ہے، یہ فلاں عورت کی قبر ہے، بچے کی قبر ہے، بچے کی تصویر بنی، دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں۔ مسجد تلاش رہے تو مسجد آگے ہے، دل ماننے کو تیار نہیں، یہ عمارت مسجد نظر آ رہی، پوچھنے پر بتا رہی یہ کلب ہے۔ دل ماننے کو تیار نہیں، یہ عمارت دینی ادارے نظر آ رہے ہیں، پوچھنے پر پتا چلا یہ مارکیٹ ہے، یہ ڈانس بار ہے، یہ شراب خانے ہیں، یہ گیسٹ ہاؤس ہے۔ مسجد کی شکلیں کسی تحقیق کرنے والے نے بتایا ہاں حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں مسجدوں کو دوسری عمارتوں میں تبدیل کر دیا، بلکہ پورے ملک کے جو بڑے ادارے تھے جہاں امام بخاری علیہ رحمت درس دیا کرتے تھے، اس جگہ کی بھی زیارت اللہ کی توفیق سے ہوئی۔ آج کھنڈر نظر آتا، ہماری یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر ہماری گنتی کن گاجر مولی میں ہونے والی ہے؟ جو بوڑھے ہیں ان سے پوچھ لو 64 میں کیا کچھ ہو چکا ہے، آئندہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، اندازہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اگر دین نہیں سکھایا، کلمہ نہیں سکھایا، قرآن نہیں سکھایا، اور آداب دین نہیں سکھایا، پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں سکھائے، عقائد و مسائل نہیں سکھائے، تو میرے بھائی مسلمان پڑھا لکھا بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے ضروری تھوڑی نہ ہے یہ ایسا دین ہے، ضروری تھوڑی نہ یہ کرنا، ضروری تھوڑی نہ یہ کرنا، ضروری تھوڑی نہ یہ کرنا، اسے ضروری چاہیے۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں ضروری تھوڑی نہ تیرا مسلمان رہنا، کسی اور کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا نوجوان کھڑے ہو کر ہمارے دین پر اعتراض کر بیٹھتا، ہماری بچیاں، ہمارے پڑھی لکھی خواتین اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اور گناہگار وہ ہوں گے، نہیں الا کلکم راعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، تم میں کا ہر کوئی اپنے استطاعت کے بقدر اگر اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اگر علاقے کے ذمہ دار ہو، علاقے کے کسی اعتبار سے ذمہ دار ہو، اللہ نے مالی منصب میں بٹھایا یا کسی اور منصب میں بٹھایا ہے، آپ کے ماتحتین جتنے ہیں ان تک دین آپ تک پہنچانا، ان کی دین سیکھنے کا بندوبست کرنا آپ کی ذمہ داری ہے،
آپ کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن کم از کم گھر کے مرد تو ہیں۔ گھر کے تمام بچے اور خواتین کی دینی ذمہ داری، جس طرح کھانا خرچہ آپ کے ذمہ، ان کے کپڑے لتے آپ کے ذمہ، ان کے دین سیکھنے سکھانے کا نظام بھی آپ کا ذمہ ہے۔ اگر نہیں کیا کل قیامت میں یہ ہمارے لیے کہیں ایسا نہ ہو وبال جان بن جائے۔ میرے بھائی، اس کے لیے ضروری آج موقع ہے، بچیوں کے تعلیم کا نظام، بچوں کے تعلیم کا نظام، نوجوانوں کے تعلیم کا نظام، دینی محنت جو ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، قدر کرنے کی ضرورت، لیکن آٹے میں نمک برابر ضرورت پیٹ بھرنے کی ہے، نمک سے پیٹ نہیں بھرا جا سکتا، بھوک نہیں ختم ہو سکتی۔ ضرورت یہ ہے ہمارا ہر نوجوان اتنا علم والا ہو جس سے حلال و حرام کی تمیز ہو سکے، پاکی ناپاکی کا تمیز ہو سکے۔ کم از کم اتنا اپنے بچوں کو دین سکھا جائیں کہ آپ کے جنازے کے نماز میں جنازے کی دعا تو پڑھ سکیں۔ کم از کم اپنی بچیوں کو اتنا دین سکھا جائیں، دینی علوم، کہ آپ کے گھر کی خواتین کا جنازے کا غسل کوئی باہر کی خاتون آ کر تو حجم کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، یہ تو نہ ہو۔ پردے کے ماحول میں خود اپنے گھر کے پردے کو پردے میں رکھ کر غسل دے سکے۔ کم از کم اتنا تو ہو سکے کہ میرے باپ کا جنازہ میرے سامنے کھڑا ہو، میں کم از کم جنازے کی نماز کا فرض تو جانتا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہ جو آج تک آپ نے بھی دیکھا، دیکھتے آ رہے ہوں گے، قبرستان جانے کے بعد مولوی صاحب کو بلاؤ، فاتحہ پڑھیں گے۔ گھر لیے نہیں، ابھی قرآن خانی کے لیے حافظ جی لوگ کو بلاؤ۔ پھر کیا فرق ہے بھائی؟ ان کے یہاں پنڈت کی ضرورت، ہمارے مولوی کی ضرورت۔ بقرعید میں جانور لے آئے، بھائی امام صاحب کو بلاؤ، مؤذن صاحب کو بلاؤ، وہ ذبح کرے گا۔ بچہ آپ کا ولادت ہوا ہے، کان میں اذان دینے کے لیے امام صاحب کو بلاؤ، مؤذن صاحب کو بلاؤ۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ یہ ہر مسلمان، ہم عاقل بالغ ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تو کلمہ اذان دیکھ لیں حالات آج فلسطین میں کیسا، مولوی شہداء کا جنازہ خود کھڑے ہو کر پڑھا رہے ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن آپ نے دیکھا ہے، اللہ ایسے دن نہ دکھائے، ایسے دن نہ دکھائے۔ کتنوں کی خبریں ہیں بغیر غسل کے جنازہ تدفین ہوئی۔ سچا پکا مومن ہو اور یہ برداشت ہو جائے کہ میرے ابا کا جنازہ ہو، بغیر غسل کی جنازہ تدفین ہو جائے۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کم از کم اپنے بچوں کو مسلمان اور دین اتنا سکھا جاؤ کہ ہماری ضروریات دین ادائیگی ہو جائے، مولوی صاحب کا محتاج نہ ہو۔ ایسا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہو، کتنوں کو دین میں لانا چاہ رہے ہوں، ہمارے بدکرداری کی وجہ سے، ہمارے اخلاقی کی وجہ سے وہ دین سے دور ہو رہے ہوں۔ اس لیے اسلام کے احکامات، اسلام کی تعلیمات، دین کی تعلیمات سیکھ کر اپنے آپ کو اس پر نافذ اور اپنی ذات پر یہ نافذ کریں۔ ہماری بستی دیکھنے میں یقین ہو کہ واقعات یہ مسلمانوں کی بستی ہے، ہم اپنے پڑوسیوں کو اپنے ذات سے امن میں رکھیں، ہمارے ہاتھ سے، ہماری صلاحیت سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کسی مخلوق کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، یہ ہمارا معیار، ہمارے اخلاق ہوں۔ پھر اللہ کی طرف سے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں، اگر کوئی غلط ارادہ بھی رکھے گا، اللہ اس کے دل میں ایسا رعب ڈال دیتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہوتی آنکھیں اٹھانے کی۔ اللہ وہ دن پھر سے ہمیں دیکھنے کی توفیق دے، اللہ وہ تقوی طہارت والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ پھر سے ہمیں صاحب ایمان اور صاحب اسلام والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو اس کے لیے ضرورت یہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے اسے کافی نہ سمجھتے ہوئے ہر بھائی ہمارا دین سیکھنے کے لیے کچھ وقت فارغ کرے، ہر بھائی ہر بہن اپنے گھروں کے مردوں کو آمادہ کرے، آپ جو چاہیں کرے نہ کریں، میرے دین سیکھنے کا نظام بنائیے، کہاں ہے پتہ لگائیے۔ مردوں کی ذمہ داری ہے پردے کے ماحول میں خواتین کے دین سیکھنے کا نظام بنائیں، مبادا وہ وقت نہ ہو کہ بھئی ہمارے جہنم کا ذریعہ وہ بن جائیں۔ پردے کے ماحول میں وہ مسائل سیکھیں، پردے کے ماحول میں وہ پاکی ناپاکی سیکھیں، پردے کے ماحول میں وہ اپنی عزت اور عفت کی حفاظت سیکھیں، محرم غیر محرم کو سیکھیں۔
اللہ توفیق دے۔ انشاءاللہ اگر ایسا کریں گے، اگر یہ کوشش کریں گے، اگر یہ نیت رکھیں گے، اللہ توفیق دیں گے۔ اور اگر ہم نہیں ارادہ کریں گے تو جلسے، اس جیسے جلسے اور ان سے بہتر انداز میں جلسے بہت کر چکے ہیں، جلسوں سے صرف اعلان ہو سکتا ہے، کام تو خود آپ کو کرنا ہوگا، کام تو خود ہمیں کرنا ہوگا۔ جس طرح ہر انسان، سمجھدار انسان سنتا ہے کہ بھئی موسم بگڑ رہے ہیں، موسم کے بارے میں کچھ لوگ آتے ہیں مائک میں اعلان کرتے چلے جاتے ہیں، دیکھیں بھئی ملیریا پھیل رہا ہے، یہ کرے، یہ حفاظت کرے، وہ حفاظت کرے، لیکن ان کے یہ کہنے سے کچھ حفاظت نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنی حفاظت کرنی پڑتی ہے، ان کا کام اعلان کرنا ہے۔ ہم ان جلسوں کے ذریعے صرف اعلان کر سکتے کہ دیکھو ہمیں دین سیکھنا ہے، ہمارے بچوں کو دین سکھانا ہے، ہماری خواتین کو دین سکھانے کا نظام میں داخل کرنا ہے، ہمارے نوجوان دین سیکھنے سکھانے کا نظام بنائے، ہر مسجد دینی درسگاہ ہو، دین سیکھنے کا نظام۔ میں یہ نہیں کہتا ہر کوئی کو عالم حافظ ہونا ضروری، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے جتنا دین سیکھنا ضروری ہے، ہر عمر والے دین سیکھ رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا ہو جو ہمارے کوئی امام صاحب ہو یا کوئی ایک مولانا صاحب ہو یا کوئی علم رکھنے والا ہو، ایک وقت ہم مسائل سیکھیں گے، ایک وقت قرآن کی ایک آیت درست کریں گے، ایک وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم کریں گے، یا روزانہ ایک بات دین کی سیکھ لیں گے۔ اگر یہ جذبہ کے ساتھ ہم کرتے ہیں انشاءاللہ ذخیرہ جمع ہوگا اور نسلیں شکر ادا کریں گی ہمارے باپ دادا نے ہمیں مسلمان چھوڑا ہے۔ اس لیے رات بھی کافی ہو رہی ہے اور بات بھی کافی ہو گئی، آپ سنتے سنتے اکتا رہے ہوں گے، میں کہتا کہتا بھی تھک رہا ہوں۔ اللہ سے توفیق مانگنے کی ضرورت ہے کہ ہم عمل کے جذبے سے ان باتوں کو سنیں اور اپنے آپ کو عمل پر آمادہ کریں، اپنے آپ کو عمل پر آمادہ کریں گے، اللہ توفیق دیں گے۔ ہم کوشش کریں گے اللہ کے یہاں سے ملے گا، کوشش نہیں کریں گے پھر نہیں حاصل ہو سکتا۔ ہماری ذمہ داری یہ کوشش بندوبست کرنا، جس طرح آپ کوشش کرتے ہیں آپ کے گھر میں دنیا کی تمام ضروریات کے سامان مہیا ہوتے ہیں، آپ کو کوشش کرنا ہے آپ کا گھر دینی چشمہ بھی بنے، آپ کے گھر کا ہر فرد، بچی ہو بچہ ہو، دینی مسائل سیکھے، اسے وضو کا طریقہ پتا ہو، اسے غسل کا طریقہ پتا ہو، اسے نماز کے واجبات اور فرائض پتا ہو، اسے حلال و حرام پتا ہو، اسے پاکی و ناپاکی پتا ہو۔ ضرورت یہ ہے، اس لیے اگر انشاءاللہ ہم سب ارادہ کر رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ یہ جلسہ قبول ہے، اور اگر نہیں تو پھر یہ بات گئی، کل بات صبح اتنی ہوگی کہ ہاں جلسہ بہت اچھا رہا، بہت اچھی باتیں سنی، کہیں ختم، یہ نہیں۔ پھر یہ حجت ہوگی ہمارے لیے کہ کہنے والا کہہ کے چلا گیا، کاش کہ کچھ کر لیے ہوتے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ جس طرح نرسنگ ہوم میں آ کر کہنے والا سوچ رہا ہے کہ بھئی اعلان تو ہوا تھا، کاش کہ مچھر سے بچنے کا کچھ نظم کر لیے ہوتے تو آج مجھے ڈینگو نہ ہوتا، ملیریا نہ ہوتا۔ اسی طرح کل قیامت میں یہ موقع نہ ہو کہ کاش کچھ دین پر چل لیے ہوتے، کچھ اسلام کے پیغامات کو اپنے سینے میں داخل کر لیے ہوتے، اپنی زندگی میں نافذ کر لیے ہوتے، آج جہنم کے ایندھن نہ بننا پڑ رہا ہوتا۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچنے کی اور جنت کا مستحق بننے کی توفیق نصیب فرمائے، صاحب ایمان بننے کے اور دین سیکھنے سکھانے کے نظام کو نافذ کرنے کے، اپنے ہر گھر کو دیندار بنانے کی کوشش، ہر فرد کو، ہر مرد اور عورت کو، ہر بچہ بچی کو، ہر نوجوان کو، ہر ایک امتی کو دین کا علم بردار بننے کا جذبہ، توفیق اور نیت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔